پاکستان کا سفر 1947 سے 2047 تک، یعنی 1947 سے 2047 تک. جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی 2047 تو آیا ہی نہیں، وہ تو کافی دور ہے، یہ کون سی سفر کی بات کر رہا ہے. تو مثال کے طور پہ آپ کیسے بیان کر سکتا ہوں بڑے آسان طریقے سے کہ جب بھی آپ نے ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن تک جانا ہوتا ہے تو آپ گوگل میپ وغیرہ میں، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب وہ دور تو نہیں ہے کسی کا فون کر کے پوچھتے ہیں کہ یار کہاں آپ نے لیفٹ کرنا ہے، کہاں رائٹ کرنا ہے، کیسے مطلب کیسے جانا ہے آپ نے. تو آپ اس میں ڈال دیتے ہیں، پھر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں مائنڈ میں، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ اب آپ اپنی منزل پہ پہنچ ہی جائیں گے، کیونکہ آپ کو ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس نے اپنی اس حال تک پہنچ گئی کہ آپ کو زیادہ تر اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. دوسرا، اگر آپ نے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہوتا ہے، آپ پلین کی ٹکٹ بائی کرتے ہیں، آپ اس میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ پلین ہے وہ آپ کو غلط جگہ پہ لے جائے گا. آپ کو ریلیکس ہوتے ہیں، آپ کا فوکس جو ہے دوسری چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے باقی چیزیں آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. اب مطلب ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں، جو بات کرنے کی کوشش کروں گا کیا ہماری جو ڈیسٹینیشن ہماری ہے تھی، کیا ہم اس کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم اپنا جو سفر ہے، اپنا راستہ بالکل بھٹکے ہوئے ہیں. اس بارے بات کرنے کی کوشش کروں گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پاکستان کا سفر شروع ہوا تھا 1947 سے، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہ کہا گیا تھا پاکستان کا ڈفرینٹ قسم کی ڈائریکشن دی. کئیوں نے کہا کہ پاکستان جو اسلام کے نام کے اوپر بنا ہے. مقصد لوگوں کی آپس میں کنسنسس یہی ہے، لوگوں کا اپنا یہی کہ پاکستان جو ہے نا کہتے ہیں دنیا میں کہتے ہیں یہ اسلامی ریاست بنی ہے اسلام کے نام کے اوپر. حالانکہ وہ کہتے ہیں قائد اعظم کی تقریر موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر مذہب کو آزادی حاصل ہوگی. پاکستان میں ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ انہوں نے اس کا بیان کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بعد میں ووٹ وغیرہ لینے کے لیے مذہبی رنگ بھی دیا گیا اس کو. اب اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں اس میں اب بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو زیادہ تو ہر چیز آن لائن موجود ہے، آپ بور بھی ہوں گے. میرا مقصد یہ ہے کہ سادہ طریقے سے آپ کو بیان کر سکوں کہ ہم اس وقت کہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کے سفر میں دیکھیں کتنے پرائم منسٹر ہے، قائد اعظم کے ساتھ جو ہوا، پھر لیاقت علی خان، ہمارے جو 3 پرائم منسٹر قتل بھی ہو چکے ہیں، جس میں کہتے ہیں جو مر گئے بیچارے. اب اس میں ایک لیاقت علی خان بھی ہے، ذوالفقار بھٹو ہے، بینظیر بھٹو ہے، اور باقی کہتے ہیں ڈیموکریسی جمہوریت کی جو بات کرتے ہیں اس کے بارے میں روز یہ آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ جمہوریت کو چلنے نہیں دیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر کتنے مارشاء اللہ وغیرہ بھی لگے. پھر انفارچونیٹلی ہم 1971 کے اندر 1971 کے اندر آدھا ملک گوا بیٹھے تھے. تو یہ وہ اس میں سب چیز آپ کے سامنے ہیں. اب اس میں بات یہ ہے کہ ہم اپنی منزل سے کہیں دور ہو گئے ہوئے ہیں. کیوں یہ 2047 کی طرف جو بات میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، کیا ہم اس طرف ابھی وہاں پہنچ جائیں گے جو صحیح منزل ہماری ہونی چاہیے؟ تو اس کا سادہ جواب ہے بالکل نہیں. وہ اسی طرح ہے کہ جیسے فرض کر لیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے، ہم اسلام کے نام کے اوپر ملک بنایا ہوا ہے. تو اس میں کہتے ہیں آپ یہ بات آپ اکثر لوگ سن رہے ہوتے ہیں، یہ تو وہی بات. لیکن کیا پاکستان میں دیکھا جائے تو کیا اسلام کے قوانین کے مطابق جو آپ کے بڑی بڑی باتیں آپ مسجدوں میں، اب آپ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جو اکثر علماء کرام وغیرہ بڑے اسلامی اسکالر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم اس وقت اس طرف بھی جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ نہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، اور نہ ہمارا جو دوسری طرف دیکھا جائے جہاں باقی دنیا جو سیکولر دنیا ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جہاں پہ ویسٹ ہے، جس کو ہم آپس میں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ہم اس وقت اس طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھا جائے دونوں طرف نہیں جا رہے. جب یہ بات ہے نہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، وہ بھی نہیں ہے بالکل. ہم کہتے ہیں ڈائریکشن لیس ہے. ہم تو وہ ہوتا ہے جب صحرا میں بندہ کھو ہو جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا. ایک تو ہوتا ہے کہ اس کو مان لے کہ میں راستہ کھو گیا ہوں میں، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ صحیح راستے پہ ڈال جائے. اب پاکستان کے ساتھ مختصر مسئلہ پیش آ گیا ہوا ہے کہ اس بات کو ماننے کو تیار بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے. وہ کہتے ہیں ہم صحیح راستے پہ ہیں، جسے وہ صراط مستقیم بھی کہی جاتے ہیں اپنی طرف سے. اب اس میں جب سب سے پہلی بات واپس پیش کرتا ہوں اسلامی راستے کے بات کے اوپر، کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلامی ریاست ہے، یہ ہے تو وہ ہے. لیکن دیکھا جائے کیا اسلام کے راستے پہ قائم ہے بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ اب یہ وہی بات ہوتی ہے کہ آپ اگر ایک بندہ جو ہے وہ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے کہ انجینئر بننے کے لیے، وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں اب انجینئر بنوں گا، اس کے اوپر میں کہتے ہیں انجینئر بن کے باہر نکلوں گا. اب کافی عرصہ گزرے، آپ کہیں کہ تمہاری اسٹڈی کیسے جا رہی ہے، تو وہ آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو انجینئر نہیں ہے، وہ تو کوئی BA کا کوئی عام سا ایگزام پاس کر رہا ہے. لیکن اس بات کو ڈینائی کری جائے کہ جی میں ایک نہ ایک دن انجینئر بنے جاؤں گا. وہ ایک نہ ایک دن کیا انجینئر بننا ہوتا ہے، وہ بالکل نہ وہ عام اسٹڈی لے پاتا، نہ وہ انجینئر بن پاتا. میں آپ کو میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو بہت سے بیان کر سکوں، زیادہ آپ کو ٹیکنیکل لینگویج زیادہ استعمال نہ کروں. تو یہی حال پاکستان کا ہو چکا ہوا ہے کہ ہم اسلام کا جس کا ہم نام لیتے ہیں اس اقدار پہ بھی قائم نہیں رہ سکے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کئی مثالیں ہیں، جس میں ایک مثال یہ 1971 کے میں جب پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. کہا جاتا ہے پاکستان جو ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، وہ اس کے المیہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی قوم کے ذہن میں یہ بیٹھا کہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. وہ دیکھ لیں 1971 میں جو بنگلہ دیش بن گیا، اور بنگلہ دیش بھی ہماری کی ترقی جو ہمارے سے کہیں آگے نکل کے جا چکی ہے. جب 1971 کے اندر جب پاکستان کہتے ہیں جو ڈھاکہ علیحدہ ہو رہا تھا، اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، اس وقت کی اخبار کی سرخیاں بھی لگا کر دیکھ لیں، نیوز چیک کر لیں، اس وقت بھی قوم کو یہی کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں ماننے والے ہیں، فتح ہماری ہوگی. دیکھ لیں فتح پھر کس کی ہوئی. اس کے بعد جہاد کی باتیں کی جا رہی تھی، سب کچھ لوگوں کو پاگل بنایا جاتا اس نام کے اوپر. اگر آپ تھوڑے سے اس وقت کے علماء کرام اور بعد کے علماء کرام سنیں، ان کا عجیب قسم کے قصے
کہانیاں بنائی ہوں گی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور عوام یقین بھی کرتے رہی ہے, اور آج تک بھی کئی لوگ جس پہ یقین کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ المیہ ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد 1971 کے اندر انڈیا کے فوجی جو اس وقت کا جو چیف تھا وہاں کا, اس نے پاکستانی فوج کو نا 13 دسمبر 1971 کو کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے سرنڈر نہ کیا تو ہم آپ کو یہاں سے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, یعنی آپ کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. تو 16 دسمبر کو 16 دسمبر 1971 کو سرنڈر کر دیا تھا. اوور 90,000 آرمی کے جو آئے تھے لوگ تھے, انہوں نے سرنڈر کر دیا. جو کچھ وہ طریقہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد پھر دیکھ لیں اس سے کچھ سیکھا نہیں ہم نے. پھر آگے آپ دیکھتے جا کہ ملک کو کس راستے میں ڈال دیا گیا, اور آج ہم کس مقام پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. یعنی ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ہر بندہ جب وہ اسلام کے نام کے اوپر پاکستان کے ساتھ وہ کھلواڑ کر رہا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں, ہماری باقی حضرات دیکھ لیں. اس کے بعد کتنے واقعات پیش آتے رہے. اس میں ایک اور مطلب ایک سے بڑھ کر ایک واقعات تھی افغانستان کی جنگ درمیان میں ہوئی. میں مختلف آپ کو بہت بڑے واقعات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. افغانستان کی جنگ ہوئی جس میں ضیاء الحق صاحب نے ماشاء اللہ وغیرہ لگایا. اس میں افغانستان کی جنگ کا چکر سارا کچھ ہوا. انہوں نے بھی اسلام کو جتنا بے دردی سے استعمال کیا, کیونکہ میں آپ کو پہلے بار بار کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی قوم کو, کسی لوگوں کو آسانی سے کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے کہ مذہب اور قومیت. یہ بہت آسان ٹولز ہوتے ہیں, بڑے آسان ہتھیار ہیں. پہلے تو یہ قومیت ہی چلتی تھی, لیکن اب گلوبلائزیشن کا دور ہے, تو اب قومیت کا جو ہتھیار ہے, جو کہتے ہیں آپ گولی ہے, زیادہ چلتی نہیں ہے, تو اس سے مذہب کا رنگ ڈالا جاتا ہے. آپ ہماری مسلمان دنیا سائی اٹھا کر دیکھ لیں, میں نام نہیں لیتا, آپ کو زیادہ بہت زیادہ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ارد گرد مڈل ایسٹ اسلامی والے دیکھ لیں, وہاں پہ کیا چکر ہے. یہ قومیت کے علاوہ سب سے بڑا جو کارڈ کھیلا جا رہا ہے وہ مذہبی کارڈ ہی ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ پوری اسلامی دنیا جو ہے جس کا ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں ڈیموکریسی نام کی جمہوریت نام کوئی چیز نہیں ہے. لیکن دیکھا جائے کیا جمہوریت ہی کسی بھی جو قوم ہوتی ہے اس کی ترقی کا باعث ہوتی ہے. یہ بات بھی آپ کا ایک ڈیبیٹیبل ہے یہ والی بات, کیونکہ اگر یہ بات ہی ہوتی تو جو چائنا وہ ترقی نہ کرتا. اب باقی اب دیکھا جائے تو ہمارے مڈل ایسٹ کی کنٹری ہیں, جو UAE ہے, سعودی عرب ہے, باقی کنٹری ان کے پاس ویلتھ ہے, انہوں نے اور عوام کے لیے بھی سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح سعودی عرب میں کتنا فاسٹ چینج آ رہا ہے, وہ اپنے ساتھ کتنا چینج لے کے آ رہے ہیں. آپ کی اطلاع کی عرض ہے, اسی طرح کی معاملہ یورپ کے ساتھ بھی ہے تھے. وہاں بھی بڑے مسئلے مسائل تھے, مذہب کے نام کو جو ہوتا تھا. پھر وہ ریڈیکل چینجز لے کے آئے تھے, انہوں نے بہت ہی زبردست بہت تیز چینجز لے کے آئے تھے, عوام کو صحیح ڈائریکشن میں ڈالا, اور مذہب کو ریاستی امور سے الگ کیا. پھر وہاں انڈسٹریلائزیشن, صنعتی ترقی ہوئی, تجارت ہوئی, سب کچھ ہوا, پھر ترقی کر گئے. یہی چیز آج آپ سعودی عرب میں جو دیکھ رہے ہیں نا اس وقت, جو تیزی سے چینجنگ آ رہی ہے, یہ یورپ اس چیز سے گزر چکا ہوا ہے, اور ہم اس چیز سے ابھی بہت دور ہیں. ہمارے ساتھ یہ المیہ یہ ہو چکا ہوا ہے کہ ہمیں آج جس سفر پہ ہم گامزن ہیں, ہمیں اس سفر کا پتہ بھی نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ جنت کی ایک سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھا ہوا, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں علماء کئی لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ تم 50,000 غریب جو ہوگا 50,000 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن آپ کسی بندے سے پوچھ لیں, آپ کسی بندے سے, عام بندے سے کسی بندے سے پوچھیں کہ آپ جو ہے آپ کے لیے جنت جو ہے وہ زیادہ اہم ہے, اور آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے, کہ آپ کے لیے یورپ یا جس میں انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا وغیرہ اور شاید یورپ وغیرہ آ جاتا ہے وہ اہم ہے. تو وہ ہمیشہ آپ کو یہ کہ نہیں جنت اہم ہے, کہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. ہمارے سب سے اہم ہے ہمارا مسلمان ہے. لیکن سب کے وہ کہنے کے بعد بھی سب کے بچے جو ہیں, جو ایلیٹ کلاس ہے, جو آپ کو سارے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, سب کے بچے, فیملی, اس میں علماء کرام بھی شامل ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی, سیاستدان بھی, سارے بیوروکریٹس وغیرہ بھی, سارے جن کا نام لے سکتے ہیں, جو اوپر جو آپ کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, سارے سب کے بچے وغیرہ, ساری فیملی انہوں نے ان ملکوں میں سیٹ کی ہے جن کو انہوں نے کہا تھا انہوں نے دوزخ میں جانا ہے. یہی وجہ ہے آجم بھیا. اور باقی لوگوں کو وہ یہ نویس سنا رہے ہوتے ہیں, یہ خوشخبری سنا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ تو غریب ہیں, آپ تو 50,000 سال پہلے جنم میں داخل ہو جائیں گے. 50,000 سال جو ہے بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے اگر کہ آپ اتنے دیر پہلے آپ جنم میں داخل ہو جائیں گے. لیکن کیا مطلب ہے کہ کوئی خود داخل نہیں ہونا چاہتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سب دھوکہ دہی ہے, مذہب کا استعمال ہے, ان کو خود بھی اندر یقین نہیں ہے اس بات کا. میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں. میں اگر سچ بات یہی ہے, یہ جو آپ کو باتیں, جو بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ سے منافقت اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, یہ خود بھی اس بات پہ یقین نہیں کرتے. یہ مذہب کی جو آپ کو تعلیمات بھی دے رہے ہوتے ہیں, یہ لوگ خود بھی اندر سے اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے. میں آپ کو آج سچ بات کروں گا, یہ اندر یقین نہیں کرتے, یہ سب جھوٹ اور دھوکہ دہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے پاکستان جو جس ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے, جو ہمارا مین پوائنٹ تھا میں نے شروع کیا 1947 کی طرف, ہم منزل سے بہت دور چلے جا چکے ہوئے ہیں. کیونکہ جب بھی آپ کو سفر کا آغاز کرتے ہیں, آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ جس راستے سے گزر رہے ہیں, آپ کے پاس کہتے ہیں اگر آپ مطلب لمبا راستہ ہے, آپ گاڑی میں پانی وغیرہ پورا ہے, کچھ کھانے میں چیزیں ہیں, کوئی راستے میں کوئی معاملہ بھی پیش آ سکتے ہیں, تو اس لیے آپ کی کوشش ہوتی ہے جیسے باہر کے ملکوں میں بھی ہر جگہ کہ آپ کی گاڑی کے اندر بیسک چیزیں ہونی چاہیے. راستے میں اگر آپ کا کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہو جائے تو آپ کم از کم بالکل مطلب آپ یہاں پہ زیادہ ٹائم نہیں آپ کا گزرے, آپ ضائع نہ ہو. مطلب یہ کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو, آپ کہیں اسٹک نہ ہو جائیں کبھی جا کے. لیکن جب آپ سفر پہ نکل پڑیں کہ جب بھائی دیکھی جائے گی اللہ کرے گا,
یہ اللہ کرے کا چکر ہوتا ہے. پھر اللہ کے بھی کچھ قانون ہیں, اللہ کا قانون جو ہے وہ رحم کے اوپر عدل پہ قائم ہے, وہ ایک کچھ اس کے بھی کچھ پرنسپلز ہیں, کچھ اصول ہیں. اگر آپ اس سے عمل نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. پھر ایسا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا جب ایک کرین جب گری تھی خانہ کعبہ کے اندر, وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو فزکس کے قانون ہے وہاں بھی وہی لاگو ہوتے ہیں, وہاں پہ کتنے لوگ مرے تھے, حالانکہ پہلے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ ایک اصول کے تحت چلتا ہے, وہ سب کے لیے کوئی رب العالمین ہے, وہ سب کے لیے. اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو ترقی ملے گی. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ پاکستان اپنی ڈائریکشن سے بہت دور ہو چکا ہوا ہے, اور ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کون کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ مذہب کا کارڈ کھیلا جا رہا ہے. یہ جو لوگ مذہب کا باتیں کر رہے ہیں اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی حال ہو گیا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا دیکھ لیں, انہیں قوم کو کس کام پہ لگا دیا ہوا ہے کہ باقی ملکوں کے اندر مذہب کا کارڈ کس طرح کھیلا جا رہا ہے, کہ باقی ملکوں کے اندر جس طرح یورپ ہے اس میں انڈیا بھی شامل ہے, انڈیا بھی اس طرح لگا ہوا ہے. آپ چائنا دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ لوگ نئی کمپنیاں کھول رہے ہوتے ہیں, نئی کمپنیاں کھلتی ہیں, وہاں سے تجارت جو ہوتی ہے, وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن آ رہی ہے, لوگوں کو جابیں مل رہی ہیں, اور لوگ اپنی طرف سے انوویشن کی طرف آ رہے ہیں. یہاں پہ ہر روز نئی ریلیجس پارٹی لانچ ہو رہی ہوتی ہے, نئے مولوی آ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کی پوری برمار ہے کہ جس پہ ہر بندہ اپنا مسلک اپنی قسم کی آئیڈیالوجی لے کے آ رہا ہے, اور مشہور ہونے کے لیے کوئی بھی واقعات کو اپنا رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ اس کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے یقین بھی کر رہے ہیں. اب تو اتنی ورائٹیاں آ چکی ہیں, بندے کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ کون سا مذہب ہے جو فالو ہو رہا ہے, یہ کون سا مذہب ہے. ایسا مذہب اور ایسی قسم کا کہ جتنا کھلواڑ مذہب کے ساتھ اس قوم نے کر دیا ہے, ایسا کھلواڑ جو ہے دنیا کی تاریخ کا اٹھا کر دیکھ لیں کبھی بھی نہیں ہو سکا. تو جو آپ کا جو لوگ تک بیٹھے ہیں کہ پاکستان کبھی ٹھیک ہو جائے گا, تو میں آپ کو آج ہی بتا رہا ہوں, مشکل کی بات نہیں ہے. پاکستان جس طرف چل پڑا, پاکستان اپنی منزل طرف نہیں جا رہا, پاکستان منزل سے کافی دور ہو چکا ہوا ہے. آپ آج ویڈیو دیکھیں, آپ 2047 میں بھی جا کے آپ میری ویڈیو دیکھیں گے, آپ کو اب میں زندہ رہوں یا نہ رہوں, آپ اس وقت دیکھیں گے, پتہ چل جائے گا پاکستان اپنی منزل سے بہت دور جا چکا ہوا ہے. جب آپ منزل سے بہت دور ہو جاتے ہیں تو آپ کو اگر فیوچر میں جا کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ایسے حالات ہوں یا ایسے معاملات ہوں کہ آپ واپس آپ کا احساس ہو لوگوں کو کہ ہم نے کوئی ایسا ہمارے سامنے کوئی لیڈر ہو یا کہ اوپر جو طاقتور حضرات ہوں اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہم نے واپس اپنی منزل کی طرف جانا ہے. تو کیونکہ جتنا آپ منزل سے دور ہو جائیں گے, سب سے پہلے تو آپ نے جو صحیح روڈ ہے جو منزل کی طرف جا رہی ہے, پہلے تو آپ نے اس طرف آنا ہے نا, پھر آپ کو ٹائم لگے گا پہلے اپنی اصلی ڈائریکشن کی طرف آتے ہوئے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ منزل سے بہت دور جا چکے, راستہ بھٹک چکے ہوئے ہیں, تو آپ وہاں سے سیدھا شارٹ کٹ مار کے تو اپنی منزلیں پہنچ جائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. جب آپ ڈائریکشن اتنا دور ہو چکے ہیں, سب سے پہلے نمبر 1 بات تو آپ کا پہلے احساس ہونا ضروری ہے کہ میں منزل سے ہم بھٹک چکے ہوئے ہیں. یہ نمبر 1 چیز ہے. نمبر 2 چیز ہے کہ اس کے بعد پھر آپ نے ری ایویلیویٹ کرنا اپنے آپ کو کہ اب یہاں سے اس جو صحیح راستہ منزل کی طرف جا رہا ہے, ہم نے اس طرف کیسے جانا ہے, اس راستے کو کیسے ڈھونڈنا ہے. پھر آپ ادھر ارد گرد کے لوگوں کی حمایت لیتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں آپ کو جب ہمارے معاملات کے ہمارے ہمسائے ہیں جس میں انڈیا بھی ہے, چائنا بھی ہے, ہمیں دیکھنا کہ انہوں نے وہ اپنی منزل کی طرف کیسے رواں دوا ہیں. یہ بہت ضروری ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں, پھر اس کے پوچھنے کے بعد پھر آپ نے وہ جو سفر جو پورا بہت دور تک ضائع کیا ہوتا ہے, واپس آپ نے کو اسی مین روڈ کے اوپر جو روڈ آپ کی ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہی ہے وہاں پہ آنا پڑتا ہے. اس پہ اب کتنا ٹائم لگے گا, پہلے وہاں پہنچیں گے, اس کے بعد پھر اپنے منزل کی طرف جائیں گے نا. اب یہ نہیں ہو سکتا, جیسا میں پہلے کہا, یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا بھٹک گئے, ہمیں وہاں سے سیدھے ہی آپ ڈائریکشن کی طرف آ جائیں گے. یہ نہیں ہونا. سب سے پہلے اس حقیقت کو جاننا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ کیا ہو چکا, ہر بندہ اپنی انڈیویجول گیم کھیل رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اور دوسروں کو لگایا تاکہ بتی کے پیچھے. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کرکٹ ہے. کرکٹ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس قسم کا خاص ہماری ٹیم کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جب ایک کھلاڑی ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا اتنا سکور کر لوں تاکہ میں اگلے میچ کے لیے پکا ہو جاؤں. میں اس میں کئی دفعہ دیکھا کہ جو صحیح ٹیم ہوتی ہے وہ مل کے کھیلتی ہے, اس میں ہار بھی جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ایک کھلاڑی ہوتا ہے وہ خود کہتے ہیں وہ آتا ہے پہلے سیٹ ہوتا ہے, مطلب اچھا جو انڈیویجول کھلاڑی ہوتا ہے جو اپنے بارے میں سوچتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ٹیم کا نہیں سوچتے. جب وہ ٹیم کا نہیں سوچتے وہ ہوتا ہے کہ میں اتنا سکور کر جاؤں کہ مجھے ٹیم ہار بھی جائے لیکن میرا اگلے میچ کے لیے پکا ہو جاؤں میں. تو ٹپ کرتے رہیں گے, وہ اپنا سکور لائن کو آہستہ بڑھاتے تو رہیں گے, لیکن وہ جو ہوتے ہیں جو ایوریج آپ کا جو سکور ہے وہ جو آپ نے اچیو کرنا ہے جو میچ جیتنے کے لیے, اس کی ایوریج بڑھتی جاتی ہے اوور کے لحاظ سے. پھر ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ اگر آپ بہت تیز بھی کھیل لیں نا, وہ اچھا بھی کھیلیں, پھر آپ شکست جو ہوتی ہے آپ کی قسمت میں ہوتی ہے. وہ کھلاڑی جو ہے اگر خود بھی سینچری کرنے میں کامیاب ہو بھی جائے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ سینچری کسی کھاتے میں نہیں آتی کہ وہ ٹیم ہار گئی ہوتی ہے. اور یہی سوچ کے ہمارے اوپر کمی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے, ہماری طاقتور حضرات ہیں, وہ اسی چیز سے گامزن ہیں کہ ہم اپنا سکول پورا کر لیں. ٹیم جو ہے, ٹیم کیا ہے, وہ پاکستان ہے, پورا پاکستان کے سارے لوگ ہیں. انہوں نے اس کو ان کام پہ لگایا ہوا, کو سمجھتے ہیں وہ پاکستانی قوم کا سمجھتے ہیں یہ جو کھلاڑی جو سکور کر رہا ہے یہ تو بڑا زبردست سکور کر, ان کے ذہن میں ڈال دی گئی نا بات یہ والی, وہ یہ بڑا زبردست سکور ہے. وہ کھلاڑی کون ہے, وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ اور ایک دو کھلاڑی دوسرے جو ہیں جو باقی لیڈ کلاس ہے, یہ تو بڑا زبردست کھیل رہا ہے.
اس نے بڑا زبردست کھیلا اس نے. باقی کھلاڑی ٹھیک نہیں تھے, باقی کھلاڑی کو ان کے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ ہم ٹھیک ہیں. اس وجہ سے پورا یہ معاملات ہیں ہمارے خراب ہو گئے ہوئے ہیں. اور جو انڈیویجولزم آ چکا ہوا ہے وہ ایک بڑی بات ہے نا. وہ سچن ٹنڈولکر ہے, انڈیا کا بڑا پلیئر, بڑا مشہور, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ ان کی دیکھیں نا اکثر میچوں میں سچن نے جس میں میچ میں سینچری نہیں نہ کرتا تھا, انڈیا وہ میچ جیتا تھا. اور جس میں سچن جس میں وہ کہتا سینچری کر لیتا تھا نا, وہ انڈیا ہمیشہ وہ میچ ہار جاتا ہوتا تھا. آپ چیک کر کے دیکھ لیں, ہمیشہ نہیں, مطلب زیادہ تر ایسا ہی ہوا ہے اس کے ساتھ. آپ چیک کر سکتے ہیں, آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ میں بتانے کی اب کوشش ہے کہ اس طرح کوئی بھی قوم جو ہوتی ہے وہ مطلب ہارتی ہوتی ہے, اور جو قوم ہوتی ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آج 2047 ہم 100 سال پیچھے تو ہیں. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کیا ہماری گاڑی کے اندر وہ اتنا پیٹرول ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پیٹرول ڈالنا ہوتا ہے, اس میں ڈیزل ڈال دیتے ہیں گاڑی کے اندر. جو پیٹرول کی گاڑی ہوتی ہے وہ پھر گاڑی خراب ہو جاتی ہوتی ہے. وہ گاڑی کو پھر دکا دے کر لے جا سکتے ہیں. وہ تب تک گاڑی ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک وہ سارا ڈیزل جو ہے نا اس گاڑی کے اندر سے, جس میں جو پیٹرول سے چلتی ہے, وہ نکال نہیں دیا جاتا. وہ نکال کے آپ نکالیں گے, پھر اس کے بعد جو اس کے سارا انجن وہ صحیح کریں گے, دوبارہ پھر نیا پیٹرول ڈالتا ہے, پھر ہی وہ گاڑی آگے جا سکتی ہے. اور پاکستان کا المیہ یہ ہو چکا ہوا کہ یہ پیٹرول والی گاڑی کے اندر ڈیزل ڈال دیا گیا, اور ڈیزل بھی وہ ڈالا گیا جو بالکل گندا ہے, بالکل فارغ ہے. اور گاڑی جو چلنے کے قابل ہی نہیں رہی. اور گاڑی کو آپ جتنا بڑی نعرے لگا لیں بھائی, آپ جتنا بڑی نعرے لگا لیں کہ یہ ہم کہتے ہیں پاکستان کا اسلام کے نام بنا ہوا ہے, ہم کہتے ہیں اب یقین کرنے والے ہیں, فتح ہماری ہوگی, بالکل نہیں. آپ گاڑی ہے نا اس کے اوپر آپ ڈیزل ڈال دیں, آپ جتنا بڑی بیٹھ کے اسلام کے نعرے لگا لیں, اللہ کے نعرے لگا لیں, جتنا بڑی قرآن کی تلاوت کر لیں, گاڑی 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت کے کچھ اصول ہوتے ہیں. قدرت بھی کچھ اصول کے تحت چلتی ہے. اگر نہ چلتی ہوتی تو آج پوری دنیا میں تباہی بربادی ہوگی ہوتی, دنیا قائم ہی نہ ہوتی. ایسا نہیں ہوتا نا. یہی چیز ہماری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اب بات کو ریپ اپ کرتے ہیں کہ میں نے مختصر ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کے سامنے یہ تھا کہ بتا سکوں کہ آج ہم دور کیوں ہو چکے ہوئے ہیں. کیونکہ دنیا میں پہلے بار بار کہہ چکا ہوں کہ نئے ورلڈ آرڈر میں داخل ہو چکی ہوئی ہے. وہ نیا ورلڈ آرڈر میں کیا ہے کہ وہاں پہ سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے, انوویشن کا دور ہے, ریسرچ کا دور ہے. ریسرچ کر کے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. اس کے اندر انہوں نے دنیا بالکل داخل ہو چکی ہوئی ہے, اور ہم اس چیز سے بہت دور ہیں. جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں یہ جن کو ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ دوزخ میں داخل ہوں گے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے, وہ انہی کے ملکوں میں جانے کے لیے ہم بےتاب ہوتے ہیں سارے. ہماری اوپر سے لے کے نیچے تک ہر بندے کے خواہش یہی ہے. بات جنت کی کر رہا ہوتا ہے کہ جانا, لیکن رہنا ان کے ساتھ چاہتا ہے جن کو وہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے دوزخ میں جانا ہے. اس سے بڑی کہ منافقت دنیا کی تاریخ میں نہیں ہو سکتی. اور دنیا کی تاریخ جب کی دنیا بنی ہے اور آج تک اور آنے والے وقتوں میں اس سے بڑی منافقت کی بات کبھی نہیں ہو سکتی. اور ایسی قوم بھی نہیں ہو سکتی جو اتنے بڑے اندھیرے میں اور اپنی دماغی طور پہ جن کے اتنا بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اندھیرے میں مبتلا ہو, جن کو بالکل اس چیز کا پتہ بھی نہ ہو. اسی وجہ سے پتہ تو ان کو ہے ہی, اسے منافقت ہی کہتے ہیں نا. منافقت اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اندر دل میں کچھ ہو رہا ہے, زبان پہ کچھ ہو رہا ہے, اور آپ کے اعمال کچھ ہو رہا ہے. اسی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. مختصر یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم 2047 100 سال ہونے پہلے اپنی صحیح ڈائریکشن پہ ڈل جائیں, تو اس کا آسان حال یہی کہ سب سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا کہ ہم اپنا سفر سے کافی دور جا چکے ہوئے ہیں. ہمیں جانا پڑے گا کیا جب مذہب کے نام کے اوپر ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, کہ ہم اس میں ہم کتنا دور ہیں. پھر ہم ہر بات میں سازش کی بات کرتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, کیونکہ جب تک آپ اپنا بلیم پہ خود نہیں مانیں گے تب تک بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اس لیے بھائی ہم یہ ماننا پڑے گا کہ ہم سب سے پہلے اپنی جو منزل تھی ہم نے 1947 سے یہ شروع ہوئی تھی, اور آج تک دیکھ لیں جب تک جزا اور سزا, اس میں کئی 2 پوائنٹس ہیں. اس میں نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی میں آخر میں بات کروں گا کیا وجہ, کون سے پوائنٹ ایسے ہیں جس پہ عمل کر کے ہم اپنی منزل پہ دوبارہ آ سکتے ہیں. اس میں نمبر 1 پوائنٹ ہے سب سے پہلے ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم غلط ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے گریبان ڈالنا پڑے گا کہ ہم غلط ہیں. ہمارا جو مذہبی لحاظ سے بھی, معاشرتی لحاظ سے بھی, سیاسی ہر لحاظ سے ہم بالکل غلط ہیں. کیونکہ جب تک جو سچ ہم اپنے دشمن کو سنانا چاہتے ہیں وہ سچ ہم اپنے ساتھ نہیں بولیں گے, اپنے محبت پیار کرنے والوں سے نہیں بولیں گے, ان کو نہیں بتائیں گے. جس میں آپ دیکھیں نا کہ ہم دوسرے اپنے دشمن کو تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں سے, ماں باپ جو آپس میں وہ سچ نہیں بولنے کی ہمت نہیں رکھتے احترام کے نام کے اوپر. اس طرح احترام کا کیا فائدہ جب جھوٹی بولی جائے نا آپ نے. تو سب سے پہلے ہم وہی بات ہے, نمبر 1 پوائنٹ یہی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ ماننا پڑے گا, وہ جو ساری دشمن سے بولتے ہیں وہ اپنے سے بولنا پڑے گا کہ ہم غلط راستے پہ ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ہم نے جتنا سفر طے کر لیا ہوا ہے وہ سفر بالکل غلط رہا ہے. ہم نے یہ جاننا پڑے گا کہ اسلام کے نام کے, مذہب کے نام کے اوپر ہم نے جو قوم تیار کر دی ہوئی ہے, جو اسلام کی تعلیمات دی ہیں, اس میں سے جو چیزیں غلط ہیں ہمیں اس کو کی کریکشن کرنی پڑے گی. مثال کے طور پہ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ یہ چیز پڑھ رہے ہیں یا جو چیز کر رہے ہیں وہ آپ کو غلط پڑھائی گئی ہے, اس کا آپ کو تاریخ کا نالج نہیں صحیح پڑھایا گیا, وہ آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی پرائیورٹیز جو ہے, اپنی جو چیز پہ ہم عمل کر رہے ہیں, جس راستے پہ جس راستے پہ بھٹکے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ سمجھنا پڑے گا ہم راستے پہ آئے کیسے ہیں, ہمیں اس راستے پہ ڈالنے والا کون ہے.
وہ اس کو کہتے ہیں سزا اور جزا. جو میں نے اب تھوڑی تمہید باندھ دی ہے نا, جو پہلا پوائنٹ بتا دیا کہ ماننا پڑے گا سچ کو, دوسری بات ہے سزا اور جزا. سزا اور جزا کیسی ہوتی ہے کہ جو آپ کو جو ایک تو خود دیکھے اپنے اندر دیکھے اس کو سزا اور جزا, جس نے بھی جس بندے نے بھی جو بھی اس کا سارا ذمہ دار ہے, جب تک اس کو سزا نہیں نہ ملے گی تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور جزا, یہ دونوں چیزیں ساتھ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جب یہ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا سزا اور جزا کا. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں وقت کے ساتھ چلنا پڑے گا. وقت کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا کہ ایک ٹائم تھا جب اسلام کے بھی دیکھتے ہیں اوور آل دیکھنے کے لوگ پیدل سفر کرتے تھے, پھر اونٹوں کا آیا, پھر پہیہ ایجاد ہوا, پھر آگے ہوا, پھر ایک لوگ تھے جب اکثر لوگ مرتے تھے ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بیماری کون سی ہے, بیماری کی تشخیص ہوئی, میڈیسن آئی, ٹیکنالوجی کا دور آیا. ایک وقت یہ تھا کہ آپ نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی, خط لکھتے تھے, پھر اس کے بعد تھوڑا فون کا ایجاد ہوئی, مطلب کافی قدر ہوئی. جب جہاں بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر جب فرسٹ ٹائم ٹرین بھی آئی تھی لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہوتے تھے, یہ بھی یہی لے کے آئے تھے نا. اب وہ دور آ چکا ہوا کہ آپ سوچ سکتے تھے کہ آپ کسی سے بات کرنی ہے, آپ اس کو دیکھ کے بات کر سکتے ہیں فون کے اوپر. آپ یہ ہمیں کتنی بھی ٹیکنالوجی ہے, اس لیے ہمیں وقت کو یہ ماننا پڑے گا کہ وقت کے ساتھ چلنا پڑے گا. پھر جو چیزیں جس چیزوں نے لوگوں نے چیزیں ایجاد کی ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا پڑے گا, ان کے ساتھ وقت کے ساتھ چلنا پڑے گا. آپ کو کوئی نہیں روک رہا اپنے معاشی اقدار جو ہیں, مذہبی اقدار کو ساتھ رکھیں, لیکن اپنے تک رکھیں. یہ تین پوائنٹ ہیں. یہ تین پوائنٹ جو ہے نا بہت اہم ہے. اگر ہم جب تک ہم ان تین پوائنٹوں پہ عمل نہیں کریں گے, وہی پھر میں دوبارہ کر دوں گا, سب سے پہلے اپنے ساتھ سچ بولنا پڑے گا کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم غلط ہیں اور ہم راستہ بھول چکے ہوئے ہیں. نمبر 2 ہے سزا جزا. یہ جب تک جس نے بھی کیا حرکت جو کر رہا ہے, جو اس کا ذمہ دار ہے, اس کو سزا اور جزا نہیں ہوگی. یہ نمبر 3 جو ہے کہ واپس راستے پہ ہم نے ڈالنا ہے نا, اس راستے پہ ڈالنا ہے. ہم اس راستے کے تقاضوں کے مطابق کہ ہمیں اگر صحیح منزل پہنچنے کے لیے اس کے صحیح راستے کے تقاضے کے ہیں, کس طریقے سے ہم وہاں جب پہنچ سکتے ہیں, وہ ہم وقت کے ساتھ جہاں باقی سلطنتوں نے باقی دنیا پہنچی ہے وہاں ایسے چلنا پڑے گا. اور لاسٹ بٹ دا لیسٹ جو ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کے اندر جو بند دروازے ہیں ان کو کھولنا پڑے گا, تعلیم کو حاصل کرنا پڑے گا. اور یہ جاننا پڑے گا ہمیں آج کی دنیا میں اگر آپ نے کمپیٹ کرنا نعرے لگا کے نہیں کر سکتے, یہ کس سے کہانی جھوٹیاں سے نہیں کر سکتے. یہ سائنس کا, ٹیکنالوجی کا, انوویشن کا, ریسرچ کا دور کافی دیر کا شروع ہو چکا ہوا ہے. یہ پوری دنیا وہ والی اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی ہے. اب کس سے کہانی سنا کے نعرے لگا کر جو مرضی کر کے آپ ترقی نہیں کر سکتے. یہ وہی بات ہوگی کہ آپ اگر فرض کر آپ کا مقابلہ جو ہے ایک عام بندے کا مقابلہ, فرض ایک بڑا مشہور باکسر گزرا کہتے ہیں مائک ٹائسن جو ہے, آپ کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ کا نام لوں گا, جا کے اس کو رنگ میں شکست دے دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں گا, میں شکست دے دوں گا, بالکل نہیں آپ دے سکتے, کیونکہ وہ ایک قدرت کا اصول ہے نا. جب تک ٹریننگ کریں گے آپ اس قابل نہیں ہوگا, آپ نہیں دے سکتے. اس طرح اگر آپ نے اس دنیا کا مقابلہ کرنا ہے, دنیا اپنا نام بنانا ہے, تو آپ کو سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, انوویشن کے اندر, ریسرچ کے اندر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر اپنا نام پیدا کرنا پڑے گا, تب بھی اب چل سکتے. نہیں تو 2047 تک یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس طرح بھٹک گئے ہوئے ہیں, پھر ایسا کام بھی آتا ہے ڈیڈ اینڈ آ جائے گا. پھر ہم یہ جس طرح 1971 کا واقعہ پیش آیا ہے, اس طرح کا واقعہ پھر ایک مرتبہ پھر پیش آ سکتا ہے, اور پھر وہاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. اب پھر اس کا حال صرف یہی ہے کہ ابھی بھی ہم جتنا دور جا چکے ہیں اپنے بھٹکے ہوئے راستے سے, اس کے واپس سب سے پہلے ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم غلط راستے پہ آگے ہوئے ہیں. پھر باقی جو 3 پوائنٹ بتائیں وہ عمل کریں. اپنے ہمسائے جو ارد گرد لوگوں سے پوچھیں کہ ہم ہمارے اصلی راستے پہ کیسے آ سکتے ہیں. وہ سفر جلد از جلد ہمیں شروع کرنا پڑے گا واپس اصلی روڈ پہ آنے کے لیے. جب اصلی روڈ پہ آ جائیں پھر سیدھے صراط مستقیم جسے کہتے ہوتے ہیں, سیدھا روڈ چلیں, پھر تاکہ ہم جب 2047 یا اس سے بیونڈ پھر 2147 تک بھی جائیں, تو اس وقت ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہوگی, تو ہم آہستہ آہستہ پھر اپنی منزل کی طرف پھر پہنچ جائیں گے. پھر اس کے بعد جب آپ صحیح روڈ پہ چل جاتے ہیں نا, پھر درمیان میں مثلاً آتے بھی رہیں, درمیان میں ٹریفک بلاک بھی ہو جائے, نو پرابلم ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے میں اصلی منزل پہ نا ایک دن پہنچ جاؤں گا. میں آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. فائنل میں آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے تو آپ اپنی منزل پہ پہنچ ہی جاتے ہوتے ہیں. اینڈ میں میری ایسی بات جب اچھی لگی سے مدد چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.